ختم ہونے تک واقع آؤٹ رہا۔ اس سے پہلے 3 تقاریر صدر صاحب کی ہوئی ہیں اور تینوں تقاریر میں بڑی خاموشی سے تقریر سنی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم پیغام ہے، بہت اہم پیغام پوری دنیا کو بھی اور حکومت کو بھی یہ پیغام ملا ہے۔ اور بات وہی ہے کہ اگر نعرے ہوتے اور تو اس کو ہلڑ بازی کہا جاتا۔ یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگوں کا یہ ارادہ تھا کہ پنجاب اسمبلی کا بدلہ پیپلز پارٹی سے قومی اسمبلی میں لیا جائے گا، لیکن دوسری جماعتوں نے ان کو کہا کہ نہیں، ہمیں باوقار سمجھتے ہو کہ جس انداز دے وچ احتجاج ہویا وہ درست، میں سمجھتا ہوں درست ہوا ہے۔ یہ ایک پیغام کیا ہے، شاہ صاحب کا بھی پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ تسی حکومت کو فری ہینڈ دے دیتا نا کہ آرام نال سکول میں بیٹھ کے انہوں نے اگر تقریر میں ہلڑ بازی ہو جاتی، تقریر تو وہ ہمارے ڈاکٹر شیر افغان صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ٹیبل پہ رکھ دی گئی تب بھی تقریر ہو گئی۔ پرویز مشرف صاحب نے ایک تقریر کی تھی نا، اس کے بعد وہ تقریر نہیں کی، اور وہ ان کو بار بار وہ یہ مشورہ دیتے رہے کہ تقریر تو اگر ٹیبل پہ رکھ دی آپ نے تقریر تو تب وہ بھی اعتراض میں پوچھے سی کہ اعتراض جماعت اسلامی کا کیا ہے، اعتراض کیا ہے، ایشو کیا ہے؟ اس وقت ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال، پیپلز پارٹی کی حکومت ناکام ہے۔ اس یعنی صرف ذکر کرنا، تمام سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں ساری، یعنی سٹیئرنگ سیٹ پہ تو پیپلز پارٹی ہے، سٹیئرنگ سیٹ پہ پیپلز پارٹی ہے، صدر پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا چیئرمین ملک کا صدر ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن 17 یہ جولائی 2009 کے اندر وہاں آپریشن ختم ہوا، اس وقت بھی وہاں پہ فوج موجود ہے۔ باجوڑ میں چٹان صاحب کا اپنا علاقہ ہے، ان کا حلقہ ہے۔ اگست 2008 میں آپریشن ہوا تھا اور آج تک وہاں کے آئی ڈی پیز پشاور کے اندر ہیں، آج تک واپس نہیں گئے۔ بہت سارے لوگ کئی بار گئے ہیں اور پھر ان کے مارٹر گولے فوج کے ان کے گھروں پہ گرے، پھر واپس آ گئے ہیں۔ اچھا، 17 اکتوبر 2009 کو جنوبی وزیرستان کے اندر آپریشن شروع ہوئے، آج تک ختم نہیں ہوا۔ یہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ نہیں تو پروفیسر صاحب، آپریشن فوجی آپریشن کیا تو لگتا ہے کہ سیاسی قیادت نے سیاسی قیادت اس نے فیصلے کر دی ہے یا فوجی قیادت اس نے فیصلے کر دی ہے؟ نہیں، سیاسی قیادت فیصلے کرتی ہے۔ یہ اصل مسئلہ تو یہ ہے، اگر ایسا ہوتا کہ سارے فیصلے سیاسی قیادت اگر فوجی سیاست فوجی قیادت فیصلے کرے تو اس کے معنی ہے کہ نظام فوجی قیادت کے ہاتھ میں ہے، سیاسی قیادت کے ہاتھ میں نظام نہیں ہے۔ یہ پھر تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن یہ بات تسلیم نہیں کی جاتی۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ صوبائی حکومت نے فوج طلب کی ہے، اور فوج طلب کی ہے اور 3 سال گزر گئے ہیں اور فوج واپس نہیں آ رہی۔ سیول سیٹ اپ کب وہ اگر نہیں لے سکتی، میں تھوڑے اعتراضات سمجھ گئی کہ امن و امان دا ایشو، فوجی آپریشن، اس کے بعد پھر معاشی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، آر جی ایس ٹی اور فلڈ سرچارج، یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے۔ یہ بالواسطہ عوام پہ اس کا بوجھ پڑتا ہے، ڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگائے جا رہے۔ اور پھر فلڈ سرچارج حکومت لگا رہی، اور شاہ صاحب نے جو بات کی، دلاور شاہ صاحب نے، کہ پارلیمنٹ موجود ہے اور چند دن کے بعد اجلاس ہو رہا ہے اور آپ اربوں روپے کا ٹیکس بغیر پارلیمنٹ کے، پارلیمنٹ سے باہر ہی باہر آرڈیننس کے ذریعے سے وہ کر رہے ہیں، اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یکم کو پھر پیٹرولیم کے اندر قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے، ملک کے اندر کی جو پروڈکشن ہے وہ واشنگٹن کی قیمت۔ جی چٹان صاحب کیا کہو گے؟ انہیں اعتراضات آ گئے کافی سارے سامنے۔ دیکھیے جی، جہاں تک امن و امان کا مسئلہ ہے، میں محترم پروفیسر صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں، میں خود باجوڑ کا ہوں۔ اچھا، وہاں پہ حالات ایسے تھے کہ جو عسکریت پسند ہے وہ روڈوں پہ گشت کرتے تھے، انہوں نے اپنی چیک پوسٹیں قائم کی تھی، اور حکومت ریڈ نام کا کوئی چیز نہیں تھا، اس طرح سوات میں تھا۔ خیبر پختونخوا میں ریٹ آف دی گورنمنٹ انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ اب الحمدللہ حالات ایسے آ گئے کہ میں بھی اپنے حلقے میں جاتا ہوں، امیر مقام صاحب بھی جاتا ہے، ریٹ آف دی گورنمنٹ ٹرائبل ایریا میں 100% کبھی بحال نہیں ہوا ہے، اس گورنمنٹ میں 95% بحال ہو ریلیونٹ چکا ہے۔ کوسچن میرا چھوٹا جا سن لو کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ اگر تسی کہندے ہو کہ ٹرائبل بیلٹ دے اندر بحال ہو گئی ہے، تو کیپٹل دے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ کیپٹل دے اندر گورنر نو بھی مار دیتا جاندا ہے دن دہاڑے، اور کیپٹل دے اندر سٹنگ فیڈرل منسٹر نو مار دیتا جاندا ہے؟ اس میں تسی ریٹ آف دی گورنمنٹ کہندے ہو ملک دے اندر ہے؟ دیکھیے جی، آپ یہ دیکھیں کہ حالات بہتر ہوئے یا حالات بدتر ہوئی ہیں۔ ہمارے بارڈر پہ اس سے پروفیسر بھی صاحب بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے بارڈر پہ موساد اور را کے لوگ براہ راست ایکسرسائز کر رہے ہیں،
اور جو بلوچستان کے حالات ہے, جو کراچی کے حالات ہے, جو خیبر پختونخوا میں کچھ طاقتیں ایسے ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, جو دنیا میں پاکستان کو ایک ناکام اسٹیٹ کرو نا ان طاقتوں نو, کیوں تسی ثبوت سارے شواہد اپنے کو لے کر بیٹھے, کیوں نہیں شیئر کر دے انٹرنیشنل کمیونٹی دے نال؟ اگر بھارت انوالو ہے, اگر موساد انوالو ہے, وہ ایویڈنس کیوں نہیں تسی دس دے انہوں نے؟ کون سا ایسا ڈر ہے؟ ہم کر رہے ہیں, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگوں کو انہوں نے انوالو کیا ہے, ان طاقتوں نے, ان ایجنسیوں نے ایسے لوگوں کو انوالو کیا ہے جن کو ہم نے خود سے بنایا ہے. ابھی تک ہم خود سے ان سے کام لے رہے تھے, اور ابھی وہ الٹ کر ہم پہ جو لوگ انوالو نے. تو اور کون سی تسی ریٹ دی گل کرے آرڈیننس دے, ذرا میں تھوڑا جہا چاہوں گی کہ جو شاہ صاحب نے بھی کیا اور پروفیسر صاحب نے بھی کیا, کہ آرڈیننس دے ذریعے کیا ضرورت سی ٹیکسیشن دا مزید ایک بوجھ عوام دے تے؟ دونوں نے, عامر صاحب نے بھی اور میرے محترم پروفیسر صاحب نے بھی, شاہ صاحب نے بھی جو معاشی مسائل ہے اس کا ذکر کیا. تو حکومت اس سے اس طرح بھی مطلب ہے کہ اس کا نظر اس پہ ہے, اور یہ حکومت جو بنا تو ہمارے 80% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, وہ زمینداری کے ساتھ وابستہ ہے. 500 سے لے کر 1000 تک گندم کا ریٹ بڑھایا, تنخواہیں ڈبل ہو گئی, جو پہلے تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوئے. 10% مہنگائی کتنی ہو گئی, ڈبل تو زیادہ ہو گئی. پیٹرول دی پرائسز دیکھ لو, چینی, آٹا, بجلی, روزانہ تسی بجلی مہنگی کر رہے ہو. موجودہ گورنمنٹ نے اس ملک کے معاشرت کو مضبوط کرنے کے لیے, ہمارے مصنوعات کے لیے یورپ کی منڈیوں میں جگہ بنا لیا. جگہ تے بنی نے, مصنوعات بنن گی تو یورپ جان گیا نا. انڈسٹری بند پڑی ہے, نہ گیس ہے نہ بجلی ہے, تو انڈسٹری کس طرح کام کرے گی؟ اتنے گھنٹے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے اس مسئلے کو مسلسل پچھلی گورنمنٹوں نے مسلسل اس مسئلے کو نظر انداز کیا تھا. اب بحران اس طرح ہو گیا ہے. بجلی تو اس طرح کا کوئی چیز ہے نہیں کہ ہم کنٹینر میں ڈال کے ادھر لے آئے. ہم جلدی سے جلد بھی کوئی منصوبہ بنائیں گے. اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی سی, اور اگر مصنوعی بھی انہوں نے سارا سٹرکچر بنایا سی تو کم از کم عوام نو تو ریلیف مل رہا سی نا. تسی مصنوعی بنا لو لیکن عوام نو ریلیف تو دیو. اب ہم بنیادی طور پہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ اس طرح کے منصوبے ہے کہ اس پہ ٹائم لگتا ہے. یہ کوئی چینی کا بحران نہیں ہے کہ ہم 4 سال ہو گئے, کتنا ٹائم چاہتا ہے؟ 5 سال ہونے میں 4 سال گزر گئے. ایک ڈیم بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی ڈائریکشن بھی نہیں دے سکے آپ. تسی کوئی پوائنٹ توڑے کو لے تسی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ڈیم شروع ہو چکا ہے, 3 سالوں کے اندر کوئی پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے جس کا ہم کہہ دیں کہ یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا اور کبھی مکمل ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوگی, وہ بھی نہیں معلوم کب ہو. گراؤنڈ بریکنگ ہی ہوتی ہے بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی. ریکنسیلیشن کی یہاں پہ جو صدر صاحب نے بھی تقریر میں بات کی, اور یہ جو مفاہمت کا لفظ ہے یہ مستقل سن رہے ہیں, اور یہ اصل میں نکلا کہاں سے؟ NRO کے بیچ میں سے نکلا ہے یہ. تو یہ مفاہمت پہلے تو یہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکے آج تک کہ مفاہمت ہے کیا. اب انہوں نے پوری کوشش کی پارلیمنٹ کے ذریعے RGST اور اس کو نافذ کرنے کی, وہاں پہ فیل ہونے کے بعد, اور IMF کی ٹیم جس میں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی تھی اس وقت انہوں نے آرڈیننس نافذ کیا. تو یہ اب یہاں ریکنسیلیشن آپ کی کہاں چلے گی؟ اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہر کام کنسنسس سے کر رہے ہیں تو پھر آپ اگر RGST اور اس پر کنسنسس نہیں کر سکے تو آپ واپس لے لیتے اس کو. اگر آپ اتنی کیا جا رہا ہے, میں شاہ صاحب بریک کی طرف جاؤں گی, اور بریک تو واپس آ کے تھوڑا جی میں چاہوں گی کہ ٹارگٹ کلنگ اور اس قسم کے جڑے ایشوز نے, جڑے اچیومنٹس گنوا رہے ہیں چٹان صاحب اور انہوں نے چیئرمین صاحب نے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آج کیا کہ جی بہت بہتری آئی ہے عسکریت پسندی اور انتہا پسندی دے خاتمے دے وچ. حکومت نے بڑی اچیومنٹس کیتے ہیں, کیا اچیومنٹس کیتے ہیں ناظرین اس دے گل کریں گے, لیکن ایک بریک دے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو دا سلسلہ کے ودانے ہیں, اور دلاور عباس صاحب تواڈے کول میں ایک سوال چھڑے سی بریک تو جان تو پہلے کہ ٹارگٹ کلنگ اور اس قسم دے جڑے واقعات نے